دوستو، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج انجم اسلام میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آئی پی ایس ایگزام کیمپیننگ کی شروعات ہو چکی ہے، جس کی سرپرستی کر رہے ڈاکٹر ظہیر قائد صاحب اور سرفراز آرزو صاحب جو کہ خلافت ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین ہے، خلافت ہاؤس کے جو کالج ہے اس کے بھی ذمہ دار ہے اور آل انڈیا ملی کونسل کے مرکزی ذمہ دار ہے۔ آئیے ہم ان سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ سرفراز آرزو صاحب، آپ کا آمنا سامنا میڈیا میں استقبال ہے۔ شکریہ جناب کا بہت بہت۔ جس طرح سے آج ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آئی ایس ایگزام کی کیمپیننگ کے دور کا آغاز ہوا اور آپ نے ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی ہے، تو یہ کتنے چیلنجز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں؟ اصل میں یہ بات تو میں پہلے سے کہتا چلا آیا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ ملت کے مسائل کو حل کرنے کی بات سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی واضح پلان نہیں ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو سب سے بڑی کمی محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتظامیہ میں جو ہے وہ ہماری نمائندگی جو ہے گھٹتی جا رہی ہے، بلکہ یوں کہیے صفر کے برابر ہے۔ بلکہ ہمارا جو آبادی میں جو تناسب ہے اس تناسب کے حساب سے ہمارے لوگ جو ہیں انتظامیہ میں، بیوروکریسی میں اعلیٰ سطح پر بھی نہیں ہیں اور نچلی سطح پر بھی نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پورے قوم میں جو ہے ایک بیداری پیدا ہو، اور یہ جو مقابلہ جاتی امتحانات ہوتے ہیں ان میں جو ہے شرکت کرنے کا جو ہے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف یہ سوچ کے کوشش نہیں کرتے کہ یار میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور میری قسمت میں جو ہے وہ آئی ایس آفیسر بننا نہیں لکھا ہے، اس لیے میں کیوں خواہ کے لیے اس الجھن میں اپنے آپ کو ڈالوں۔ لیکن یہ سوچ جو ہے یہ بہت ہی غلط سوچ ہے۔ اگر ہمارے نوجوان اس سوچ سے باہر آ جائیں اور وہ یہ طے کر لیں کہ نہیں، ہمیں کچھ بھی ہو اپنے اس مشن کو کامیاب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آئی ایس اور آئی پی ایس افسران اور سرکاری نوکریوں میں اور ہر سطح کی سرکاری نوکریوں میں ہم لوگوں کو جو ہے امتحان کے ذریعے اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر جو ہے داخل ہونا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ برسوں میں ہندوستان کا منظر جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہوگا۔ اور اگر آپ آج اس سلسلے میں پہل نہیں کریں گے اور آج اس سلسلے میں آپ قدم نہیں اٹھائیں گے تو 10 سال بعد بھی سچویشن ایسی ہی رہے گی۔ تو اس سچویشن کو اگر تبدیل کرنا ہے اور اگر آپ کو اپنے نوجوانوں کو جو ہے سرکاری عہدوں پر دیکھنا ہے تو آپ کو آج سے ہی جو ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی، اور جس کڑی محنت کا یہ پورا سلسلہ متقاضی ہے اس محنت سے جو ہے گریز آپ کا آپشن نہیں ہے۔ سسٹم میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ سسٹم میں جانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سیاست ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے اور ہمارا ہر مسئلہ جو ہے سیاسی سطح پر حل ہوگا، اور ہماری ساری جو توجہ ہوتی ہے وہ فلاں پارٹی میں داخل ہونے کی اور فلاں پارٹی سے ٹکٹ مانگنے کی اور فلاں جگہ سے الیکشن لڑنے کی اسی حد تک جو ہے محدود رہتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل اقتدار جو ہے وہ بیوروکریسی کی اختیار میں ہے۔ ہمارے سیاستداں بھی جو ہیں کسی نہ کسی سطح پر اور کسی نہ کسی موقع پر جو ہے ان کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے مشورے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کے مشورے اور ان کی فائل پٹ اپ کیے بغیر ان کا جو ہے کوئی کام آگے نہیں پڑتا۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ سیاست میں آپ جو ہے حاشیے پر لائے گئے ہیں اور آپ کے پاس اقتدار میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، دور دور تک امکان نہیں ہے، تو جس چیز کا امکان ہے اس کو تو ہم بروئے کار لائیں، اور اس کے لیے تو ہم اپنی کوششیں شروع کریں کہ بھائی اگر آپ میں میرٹ ہے اور اگر آپ جو ہے ان امتحانات میں جو ہے اپنے آپ کو بالکل کامیابی کے ساتھ جو ہے اس میں اپیئر کریں گے، تو آج اگر 1100 جو آئی ایس آفیسر منتخب ہوتے ہیں ہر سال، اس میں آپ کی تعداد جو ہے وہ 30 32 35 کے آس پاس رہتی ہے، نہ کے برابر ہے۔ وہ جو آپ کی آبادی کے تناسب کے حساب سے تو جو ہے یہ آپ یہ فگر جو ہے کم سے کم 200 تک ہونا چاہیے۔
تو یعنی ملت کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تعلیم یافتہ جو طلباء ہیں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیاسی طور پہ تو قوت ہونی چاہیے، اور یہ سیاستداں، یہ ہمارے جو منسٹر ہیں یا ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہے، یہ دیش کے پالنہار نہیں ہیں. دیش کے پالنہار اصل میں یہ بیوروکریسی ہے. اصل جو اقتدار جو ہے وہ بیوروکریسی کے پاس ہے. بجٹ بنتا ہے تو بیوروکریٹس بناتے ہیں، ٹیکس لگانا ہے تو بیوروکریٹ طے کرتے ہیں، نئے قوانین لانا ہے تو بیوروکریٹ طے کرتے ہیں، نئے قوانین میں ترمیم کرنا ہے تو بیوروکریٹ طے کرتے ہیں. اسی لیے سسٹم میں جانا ہوگا، اسی لیے سسٹم کا آپ کو حصہ ہونا بہت ضروری ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ سڑک کو جو ہے، ایک نئی سڑک بن رہی ہے مثال کے طور پہ، اب اس سڑک کو جو ہے وہ کن علاقوں سے گزرنا ہے یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ بیوروکریٹس طے کرتے ہیں. ہاں، سیاستداں سے مشورہ دے سکتا ہے، لیکن اگر بیوروکریٹ اس مشورے کو قبول نہ کرے اور کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو سیاستداں اس پر جو ہے اصرار نہیں کر سکتے، منسٹر اصرار نہیں کر سکتے، منسٹر کو اپنا رویہ جو ہے تبدیل کرنا پڑتا ہے. موجودہ حالات میں ملک کے اندر جو بیوروکریٹس ہیں جو وہ زعفرانی رنگ میں نظر آ رہا ہے، اس کے کیا نقصانات سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ زعفرانی رنگ میں جو ہمارے بیوروکریٹس رنگے ہوئے ہیں وہ تو جس کو کہتے ہیں نا گھن کی طرح اندر سے اس نظام کو جو ہے خراب کر رہے ہیں، اور وہ یک طرفہ فیصلے کر کے اور بے تکے فیصلے کر کے جو ہے وہ ملک کی اقلیتوں کو اور ملک کی دبے کچلے طبقات کو جو ہے وہ ان کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں یک کے بعد دیگرے. اور قانون کا جو بیجا استعمال ہوتا ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ یو پی میں جو سی اے اور این آر سی کے جب تشدد ہوا تھا تو اس میں پراپرٹیز کو بھی نقصان پہنچا تھا. اب ان پراپرٹیز کو جو نقصان پہنچا وہ جو ہے یو پی کی حکومت جو ہے وہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان سے وصول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ اپنے آپ میں جو ہے ایک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ کس کے بولنے پہ ہو رہا ہے؟ یہ کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے؟ یہ تو اور بات ہے کہ کل سپریم کورٹ نے جو ہے یو پی حکومت کو لتاڑا ہے اور اس قسم کی حرکتیں کرنے سے باز رہنے کی جو ہے تاکید کی ہے، ورنہ ان کا بس چلے تو یہ تو آپ کے کپڑے بھی اتروا لیں. تو اسی طرف جا رہے ہیں. تو یہ اگر بیوروکریسی میں آپ کے ہمنوا ہوتے، آپ کے ہمدرد ہوتے، تو وہ اس قسم کے فیصلے کو جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ یہ قانونی طور پر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہیں کمیاں ہیں اور خامیاں ہیں، اور ایسی خامیوں کو جو ہے حکومت اگر وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لوگوں کا صحیح جگہ پہ صحیح مقام پہ ہونا جو ہے بہت بہت ضروری ہے. ایک آخری سوال، کرناٹک کا جس طرح معاملہ چل رہا ہے، مسکان نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے لیے برقع جو ہے بہت اہم ہے، پردہ ہمارے لیے اہم ہے، اس پر آپ تھوڑا سا مختصر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سلسلے میں جو ہے پورے سماج کو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس مسئلے کی جڑ تک جائیے. مسئلہ برقع بذات خود نہیں ہے، مسئلہ برقع پہننا یا حجاب میں رہنا یہ ابھی جو ہے یہ سوال جو ہے ابھی آیا نہیں ہے. آپ سڑکوں پر کس طرح کے لباس پہنتے ہیں، آپ کی پسند کیا ہے، آپ کی ناپسند کیا ہے، یہ جو ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے. اس میں جو ہے نہ کوئی بھگوا دھاری کچھ بول سکتا ہے، نہ کوئی ہندوتو وادی کچھ بول سکتا ہے، نہ سرکار بول سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی حقوق میں شامل ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کلاس روم میں جو ہے وہ آپ حجاب پہن کے بیٹھ سکتے ہیں نہیں بیٹھ سکتے. تو معاملے کو اگر ہم اسی حد تک محدود رکھیں، اسی دائرے کے اندر اس کا حل تلاش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری سازش ہے ہندوتو وادیوں کی کہ وہ جو ہے اس معاملے پر جو ہے پولرائزیشن کریں اور دھروی کرن کریں، تو ان کا مقصد جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا. ہمارا فوکس جو ہے صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم کلاس روم میں حجاب کے ساتھ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ کالج کے انتظامیہ اور بچوں کے درمیان کا آپس کا معاملہ ہے. اس میں کسی دوسرے کو جو ہے ٹانگ اڑانے کی اور اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے جو ہے واضح
احکامات اور واضح گائیڈ لائنز موجود ہیں، اور ان گائیڈ لائنز کے دائرے میں جو ہے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو مسئلہ فی الحال کرناٹک میں 3 ججوں کی بینچ کے سامنے آیا ہے، وہ بھی صرف اسی معاملے پہ غور کرے گی کہ کلاس روم میں حجاب کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. ہمارے ہاں انتظامیہ جو ہوتا ہے کالج کا، وہ پہلے سے اگر وہ لینینٹ ہے تو قوانین کی سختی کے باوجود بھی جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے. لیکن جہاں پر آپ کو شرارت پیدا کرنی ہے تو وہاں جہاں آپ کو جو ہے شرپسندی کا مظاہرہ کرنا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 سال سے جس چیز پر اصرار نہیں کر رہے تھے، وہ آخری سال ایگزام کے 2 مہینے پہلے اس پر اصرار شروع کر دیں، تو یہ اس میں جو ہے آپ کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے اور آپ کی شرارت جو ہے اس سے واضح ہوتی ہے. تو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے اور ہماری جو لڑائی ہونی چاہیے وہ اس ذہنیت سے اور اس قسم کے عناصر سے جو ہے نپٹنے کی ہونی چاہیے. ہم اس کو جو ہے پورے ملک میں ہندو مسلم ایشو بنا کے یا مسلم خواتین کا ایشو بنا کے پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے اس بات کا اطمینان بھی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم ہمارے ساتھ ہیں، خواتین بھی اور ویسے دیگر لوگ بھی. اور جو لوگ حجاب کو ایشو بنا رہے ہیں ان پر تھو ساری دنیا میں ہو رہی ہے. امریکہ نے اس پر تبصرہ کیا، اس پر جو ہے عرب ممالک میں تبصرے ہو رہے ہیں. اور ہندوستان کی جو دنیا میں جو ساکھ ہے اس کو جس قدر یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ تو اس سے بڑی دشمنی اس ملک کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن عناصر تو یہ ہیں جو ہندوستان کو جو ہے دنیا کی نظروں میں ذلیل کر رہے ہیں، اور ایسے ایشوز کو اٹھا کے کہ جہاں پر دنیا کے سامنے یہ پکچر پوز ہو کہ ہندوستان میں اقلیتیں جو ہیں محفوظ نہیں ہیں، ان کا تشخص محفوظ نہیں ہے، ان کے ادارے محفوظ نہیں ہیں. تو یہ اگر بات ساری دنیا میں جا رہی ہے تو یہ ہندوستان کے حق میں کسی طرح مفید نہیں ہو سکتی. یعنی کل ملا کے پوری دنیا بھر میں ہندوستان کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے. جی دوستو، یہ تھے جناب سرفراز آرزو صاحب، جو کہ صحافی بھی ہے اور ہندوستان اخبار کے مالک بھی ہے، ایڈیٹر بھی ہیں، اور خلافت ہاؤس کے چیئرمین بھی ہے، اور انڈین ملی کونسل کے مرکزی ذمہ دار بھی ہیں. سرفراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ناسونی میڈیا سے بات کرنے کے لیے. نوازش آپ کی. میں بہت اہم موضوعات ہیں جن پر آپ کی توجہ مرکوز ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری خود صحافتی برادری کی بیداری کا بھی جو ہے ثبوت ملتا ہے. بہت بہت شکریہ. کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ آپ کا دوست راشد عظیم. جے ہند، جے مہاراشٹر.